إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب تمام قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر نہایت ہی قابل قدر حاضرین جمعہ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے حج کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر دو بنیادی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز حج کی فضیلت کیا ہے اور دوسری چیز عازمین حج کے لیے جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے انہیں کن اہم اور بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج انہی دو
موضوعات پر آپ کے سامنے مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ پچھلے ہفتے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر گفتگو ختم ہوئی تھی، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مسند احمد کی روایت اور اسی طریقے سے امام نسائی نے اپنے سنن میں اس کو جگہ دی ہے، اور امام البانی نے اس حدیث کو جامع الصغیر میں نقل فرمایا۔ یہ حدیث آپ نے سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضال وتعرض الحاجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس ارادے کو عمل میں تبدیل کر لے۔ من اراد الحج، جس نے نیت کی اس عظیم عبادت کی، اسے چاہیے کہ وہ جلد بازی کرے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کی صفت بیان کی ہے، کہا کہ ان الانسان خلق عجولا۔ انسانوں کے بارے میں جہاں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا، وہیں پر اس کا بھی تذکرہ کیا کہ انسان بہت زیادہ عجلت باز ہے، لیکن اگر یہ عجلت نیکی کے کاموں میں ہو، بھلائی کے کاموں میں ہو، خیر کے کاموں میں ہو، تو اس سے اچھی اور اس سے بہتر بات کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کا بنیادی مقصد یہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ نیکی کے کام کے طرف لپکنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اس عظیم عبادت کی نیت کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اور وجہ بھی بیان فرمائی، کہا کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، اسے معلوم نہیں، کسی بڑی بیماری کا انکشاف ہو جائے اور یہ بیماری اسے اس مبارک عمل کی ادائیگی کے لیے رکاوٹ ثابت ہو جائے۔ قد یمرض المریض، نہیں معلوم، ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے۔ وتضل الضال، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس جو چیزیں موجود ہیں یہ گم ہو جائے۔ وتعرض الحاجہ، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس نیک کام کے لیے جلدی کرنا چاہیے۔ جہاں تک رہا مسئلہ اس عظیم عبادت کے فضیلت کا، تو قرآن اور احادیث میں بے شمار ایسی روایتیں ملیں گی جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جسے سن کے آپ کے ایمان کے اندر حرارت و گرمی پیدا ہوگی۔ آج کے خطبے کے اندر مختصر طور پہ اس کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی تاکہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جائے، ہمارا بھی ضمیر زندہ ہو جائے، ہم جس پسماندگی کے شکار ہیں ہمارے زندگی کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہو جائے۔ یہ ایمان جو اپنے سینے میں لیے پھر رہے ہیں، جس ایمان کے اندر کوئی مٹھاس دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی چاشنی نظر نہیں آ رہی ہے، شاید اس عظیم عبادت کی فضیلت کو سننے کے بعد ہمارے ایمان کے اندر حلاوت پیدا، ہمارے ایمان کے اندر شیریں پیدا ہو جائے، اور جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر بنی ہوئی کھیر کو بڑے اہتمام سے اور بڑے للچائی نگاہوں سے دیکھ کر کھاتے ہیں، اسی طریقے سے شاید ہم اس عظیم عبادت کی فضیلت کو جان کے اپنے ایمان کے اندر وہی چاشنی پیدا کر لے جائیں۔ اللہ رب العزت والجلال کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد رکھی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے اندر بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی چیز
کہا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، وہ اس آیت کریمہ کی تشریح بیان فرمائیں گے. حج کے مہینے مقرر ہیں. آگے بیان فرمایا فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ ان ایام میں جس کے اوپر حج فرض ہو گیا یا جن لوگوں نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، انہیں کیا چاہیے؟ کہا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، انہیں چاہیے کہ وہ دوران سفر اپنے بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، ولا فسوق، اور کوئی گناہ اور معصیت کا کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور دوران سفر لڑائی جھگڑا نہ کریں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کچھ نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ بخوبی اس سے واقف ہے. فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، لہذا تم راہ سفر، زاد سفر اکٹھا کر لو، اور سب سے بہترین توشہ اور زاد سفر کیا ہے؟ تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب، لہذا اہل و دانش اور عقل سلیم رکھنے والے لوگ، تم لوگ مجھ سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کے نام ہے. اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے حج کے اس عظیم پیغام کا تذکرہ کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. کہا کہ ایک حاجی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر وہ آدمی، وہ حاجی دوران حج کوئی گناہ اور معصیت کا کام نہیں کرتا ہے، فسق و فجور نہیں کرتا ہے، تو وہ گویا ایسے لوٹتا ہے حج سے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو. جس طریقے سے پیدائش کے دن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کسی طرح کی کوئی معصیت نہیں، کسی انسان کا اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی حق نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، گویا اس کی ماں نے اسے جنا ہو. اتنا زیادہ گناہوں سے پاک اور صاف ہے. اللہ کی نگاہ میں، بندوں کی نگاہ میں اس قدر محبوب اور مقبول ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حج کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جب آپ اس پکڑ کی، اس گرفت کی اور اس حساب و کتاب کی سنگینی کو جانیں گے، اس وقت آپ کی نگاہوں میں اس حدیث کی اہمیت ہوگی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں گئے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اذهبوا وانتم الطلقاء. یہ بڑے مجرم تھے ان کے بھائی، لیکن قرآن کی زبان میں کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی طرح کا کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں، معاف کر دیا سب کو. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جب ہم جانیں گے کہ قیامت کے دن ہمارے ان اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا ہم سے پوچھا جائے گا، اس وقت ہمیں اس عظیم عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. آئیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ الحج المبرور
لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، اور کوئی بدلہ نہیں ہے اس دنیا میں، کہا کہ صرف جنت ہے، صرف جنت۔ اور حج مبرور کیا ہے میرے بھائیوں؟ حج مبرور وہ ہے کہ دوران سفر، حج کے دوران کسی طرح کی کوئی معصیت اور گناہ کا کام نہ ہو پائے۔ اگر آپ اپنے اس سفر کو تمام قسم کی معصیتوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھا ہے تو گویا یہ حج آپ کا مبرور ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ مسلم شریف کا ایک واقعہ ہے، آپ سنیں اس واقعے کو۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے مغفرت کے تعلق سے کتنی پیاری بات کی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈالی، میں مسلمان نہیں تھا، اسلام اور مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں محبت ڈالی اسلام کی۔ میں بھاگتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دست مبارک کو آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا، آگے بڑھایا۔ جب آپ آگے بڑھاتے ہیں تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم ہوتے تو شاید ناراض ہو جاتے، چونکہ تمہاری پیشکش تھی کہ ہاتھ بڑھاؤ، تمہاری پیشکش پر میں نے اپنے ہاتھ کو تمہارے طرف بڑھایا ہے اور تم اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ رہے ہو۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اگر یہ شرط مقبول ہے، یہ قبول ہے، تو پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص سے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کروں تو ہمارے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، میں گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کو مخاطب کر کے بیان فرمایا، یہ سننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہر ایک ایک انسان کو اس پیغام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ مسلم شریف کی روایت ہے میرے بھائیوں، کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ سابقہ پچھلے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ تم نے زمانے جاہلیت میں جو کچھ کیا، بڑے بڑے گناہ کیے، اسلام کے بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ہجرت کے بارے میں کہا کہ ہجرت عظیم عبادت ہے، اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتے۔ اور تیسری بات جس کا تعلق آج کے خطبے سے ہے، کہا کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہا کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حج کی بدولت اس حاجی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بلکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ دارقطنی کی روایت ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ ادیم الحج والعمرہ، ادیم الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سارے بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا بار بار عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیا بار بار حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم بار بار عمرہ کرو، کثرت سے حج کرو، کثرت سے عمرہ کرو، بار بار اس سفر پہ جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اگر تم بار بار حج پہ جاتے ہو، عمرہ پہ جاتے ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے فقر و فاقہ کو، مفلسی کو، غربت کو دور فرما دے گا۔ انسان آج سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ رزق کی تنگی سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو مفلسی اور محتاجگی سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ حج اور عمرہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی، دوسری چیز یہ بتائی کہ گناہوں سے بھی تم کو محفوظ رکھے گا۔ کس طریقے سے محفوظ رکھے گا؟ کما ينفی الکیر خبث الحدید، جس طریقے سے بھٹی سے لوہے کو پاک اور صاف کر کے نکالا جاتا ہے، اس پر کوئی گندگی نہیں رہتی ہے، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کرتے رہو گے تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے گا اور تمہارے قریب غربت و مفلسی اور محتاجگی نہیں آئے گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امت کے نام یہ پیغام ہے، آپ نے یہ بتایا ہے۔ اور ایک پیاری حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے تو اس حج کو جہاد ہی قرار دیا، کہا کہ یہ جہاد ہے لوگوں کے لیے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، کمزور انسان ہے، عمر رسیدہ ہے، خواتین ہیں، ان کے لیے عمرے پہ جانا، حج پہ جانا یہی جہاد ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے بشارتیں سنائی ہیں، حج کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حاجی اور معتمر ان دونوں کے مقام کا اندازہ لگائیے، اللہ کے نگاہ میں یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ الغازی فی سبیل اللہ والمعتمر والحاج وفد اللہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حاجی اور معتمر، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، یہ اللہ رب العزت والجلال کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان لوگوں کو دعوت پہ بلایا ہے تو یہ لوگ تشریف لے گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال بطور خاص حاجی اور معتمر کی ضیافت فرماتا ہے، میزبان اللہ جل شانہ ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دعاہم فاجابوہ، دعوت ملی ہے، کارڈ آیا ہے تو یہ لوگ اللہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اسی لیے حاجی اور معتمر جب مکۃ المکرمہ اللہ کی دعوت پہ جاتے ہیں تو وہاں جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے انہیں نوازتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ آج ہمارے ہاں کوئی معمولی مہمان آتا ہے اور اگر کسی چیز کا سوال کر دے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں اسے دینے کے لیے، اس کے مراد کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جو مالک الملک ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی طاقت ہے، جو خزائن السماوات والارض ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے مہمانوں کو وہ بھی مانگنے کے بعد نہ دے، کیا یہ اللہ رب العزت والجلال کے شان کریمی کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ اس کے رحمت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس کے مہمان مانگے اور اللہ جل شانہ انہیں نہ نوازے؟ ایسا کبھی نہیں۔
یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے آپ مزید روایتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی اور معتمر کی ان فضیلتوں کو صرف حج تک محدود نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوران سفر انتقال فرما جائے، مر جائے، چاہے وہ حاجی ہو یا معتمر ہو، اگر وہ مر جاتا ہے تو قیامت تک اسے حج کرنے اور عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من خرج حاجا فمات ومن خرج معتمرا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ۔ کہا کہ اگر کوئی شخص عمرے کی نیت سے نکلتا ہے، حج کی نیت سے نکلتا ہے اور دوران سفر انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو قیامت تک اسے حج کرنے اور عمرہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے قرآن کی زبان میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ اللہ کا حق ہمارے اوپر ہے، جس کا ہم کھاتے ہیں، جس کا ہم پیتے ہیں اور جس کی مرضی سے ہم چلتے ہیں، اگر اس کی منشا نہ ہو، اس کی مرضی نہ ہو، تو رب کعبہ کی قسم ہے ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں، چاہے پوری دنیا کی دولت کیوں نہ لٹا دے، ہم ایک سانس بھی نہیں خرید سکتے۔ ہم اگر چاہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہمارے آنکھ کی یہ پلکیں ایک دفعہ نیچے سے اوپر چلی جائے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے حاجیوں کی عظمت کا تذکرہ کیا، ان کی فضیلت کا تذکرہ کیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، اس امہ کے سب سے بڑے عالم، فقیہ، حبر الامہ جن کو کہا جاتا، حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ اس حدیث کے راوی ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج کے موقع پر بہت سارے واقعات پیش آئے میرے بھائیوں، انہی اہم واقعات میں سے ایک واقعہ آپ سنیے بخاری و مسلم شریف کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ کے میدان میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے میدان عرفہ کا وقوف کیا تھا۔ اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو اونٹنی سے گر کے گردن کے ٹوٹنے کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ عرفہ کے دن، یوم عرفہ کے دن، جو سب سے عظیم دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، اللہ اکبر، وہ آدمی اپنے اونٹنی سے گرتا ہے اور گردن مڑنے کی وجہ سے انتقال فرما جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہا تھا اغسلوہ بماء وسدر وغسلوہ بثوبیہ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو غسل دو پانی سے اور بیری کے پتے سے، اغسلوہ بماء وسدر۔ اسی لیے ہمیں اپنے موت شدہ لوگوں کو بیری کے پانی سے غسل دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی اور بیری سے اس کو غسل دو، وَكَفِّنُوهُ بِثَوْبَيْهِ، اور اس کو انہی دو چادروں میں لپٹاؤ، الگ سے لفافے کا، کفنانے کے کپڑے کا انتظام نہ کرو، بلکہ یہ جو کپڑا پہنا ہے اس کے اوپر دو چادریں ہیں، ایک نیچے اور ایک اوپر کی، اسی میں اسے کفن دے دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَكَفِّنُوهُ بِثَوْبَيْهِ، الگ سے کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں، لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے، آپ نے ساری باتیں، آج ہم اپنے مردوں کو کفن دیتے ہیں کس طریقے سے دیتے ہیں؟ ہم انہیں کفن دیتے ہیں 4 یا 5 لفافوں میں ان کو لپیٹتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مخالفت فرمائی، کہا کہ نہیں، صرف 2 کپڑوں میں۔ اور آگے کیا کہا؟ کہا کہ وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اور تم اس کے اوپر خوشبو نہ لگاؤ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ،
اور اس کے سر کو نہ ڈھکو۔ میرے بھائیوں، آج ہم جانتے ہیں کہ اپنے مردوں کے اوپر خوشبو بھی لگاتے ہیں، اس کے سر کو بھی، چہرے کو بھی ڈھکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع فرمایا، کہا اس کے ساتھ ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ کہا کہ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے منع فرمایا کہ یہ بروز قیامت اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زبان پہ تلبیہ کے الفاظ ہوں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے کہا کہ یہ حج کی نیت سے آیا تھا، اللہ اکبر، عمرے کی نیت سے آیا تھا، اس کے لیے حرام تھا کہ اپنے سر کو ڈھکے، اسی لیے مرنے کے بعد بھی اس کے سر کو ڈھکا نہیں جائے گا۔ اس کے لیے حرام تھا کہ اپنے جسم پر خوشبو لگائے، اس لیے مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر خوشبو نہ لگایا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں حج کی عظمت کو جاننا چاہیے۔ آئیے مختصر طور پر ہم دوسرے جز پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ حج پہ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ 5 چیزوں کا بطور خاص اہتمام کریں۔ سب سے پہلی چیز، اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ ایسا نہیں کہ حج سے آنے کے بعد یہ نیت ہو کہ میں بڑا سا کتبہ لگاؤں گا الحاج، نہیں، یہ نیت نہ ہو کہ حج سے آنے کے بعد پورے علاقے والوں کی اس لیے دعوت کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ حاجی صاحب تشریف لے آئیں۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن کا پیغام وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اخلاص ہونا چاہیے عبادت میں، یہ سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ میرے وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کریں، یہ سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں۔ دوسری چیز، حلال کمائی، حرام کمائی کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھیں حرام کمائی کی آمیزش جس مال میں یا جس جگہ میں یا جس عبادت میں آ گئی، اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک اس سے زیادہ مبغوث عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ حلال کمائی سے حج کرنے جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک تقریر میں کہا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات پاک ہے، لہذا وہ صرف اور صرف پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، بس اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ سفر حج پہ جا رہے ہیں، اپنے پاکیزہ اور سب سے عمدہ مال کا استعمال کیجئے، حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تقریر میں مزید یہ بیان فرمایا، کہا کہ ایک آدمی حج کے لیے آتا ہے، اللہ اکبر، کتنی زیادہ محنت، کتنی زیادہ مشقت برداشت کر کے وہ مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ آتا ہے، اور وہاں آنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اپنے رب کے طرف، روتا ہے، دل گراتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو ہمارے دل کے تمناؤں کو، مرادوں کو، ضرورتوں کو، دعاؤں کو سن لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اکبر، کہا کہ ایسا آدمی جو مسافر ہے، جو حج کرنے گیا ہے، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ اور پریشان حالت میں ہے، ایسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ چونکہ حاجی بھی ہے، مسافر بھی ہے، معتمر بھی ہے، اس کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، پریشان حال ہے، کہا ایسے آدمی کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ لیکن اس آدمی کے بارے میں کہا کہ جو ہاتھ اٹھا کر رو رہا ہے، چیخ چیخ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا، منت اور سماجتیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام،
کہا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے اوپر جو کپڑا ہے وہ حرام کا، اور اس کے رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں قبول ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں حلال کمائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، وقت بہت کم ہے، اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، کسی کا مال ہے، آپ اگر دبا کے بیٹھے ہیں تو اللہ کی قسم آپ پہلے ان حقوق کی ادائیگی کیجئے، لوگوں کے پیسوں کو واپس کیجئے، جن کے مال آپ ہڑپے ہوئے ہیں، آپ جب تک ان کی امانتوں کو واپس نہیں کرتے ہیں تو آپ کا یہ حج قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امام شوکانی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ان الامانۃ مردودۃ الی اہلها، جب تک آپ امانتوں کو واپس نہیں کرتے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ لوگوں کے پیسوں کو واپس کرو، ان کے حقوق کو واپس کرو، اس کے بعد نماز پڑھنے مسجد میں آؤ، ڈرو اللہ سے، خوف پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم سفر حج پہ جا رہے ہو تو تم حج کے طریقے کو سیکھ کے آؤ، بغیر سیکھے ہوئے نہ آؤ۔ آپ نے اپنے خطبے میں کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں، جب آپ تقریر کر رہے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد حجتی ھذا، کہا کہ لوگوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آج کے بعد پھر دوبارہ حج نہیں کر سکوں گا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا آخری حج ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھ لو۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے میرے بھائیوں جن کے دلوں کے اندر جذبہ تھا سیکھنے کا، جن کے دلوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ وہ جنت کو حاصل کر سکیں، عبادتوں کو سنت کے مطابق انجام دے سکیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ چند اہم اور بنیادی باتیں تھیں جن کا تعلق حجاج کرام سے تھا یا عام لوگوں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی فرما دے۔ رب العالمین آج کل یہ ایام جو ہم سے گزر رہے ہیں یہ انتخابات کے ایام ہیں، ہر آدمی جانتا ہے اور کوئی آدمی اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ میں منبر و محراب سے ان کو ووٹ دینے کی اپیل کروں۔ ہر انسان مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ خطبہ ووٹ کی اہمیت پہ ہونا چاہیے۔ میں ان تمام بھائیوں کو ان کے اس محبت کو تسلیم کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اگر میری آج کی یہ تقریر اگر ووٹ کے تعلق سے ہو جائے، انتخابات کے تعلق سے ہو جائے اور لوگ ہماری باتوں کو تسلیم کر لیں تو میں ایک نہیں 1000 خطبہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر بھی میں محبت و عقیدت اور آپ تمام لوگوں کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا جشن ہے، ہمیں ایسے موقع پہ ہر انسان کو اپنے حق کی آزادی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوئی بھی آدمی اس دن کو چھٹی کا دن سمجھ کے نہ گزارے، بلکہ ہر آدمی اس حصے میں، اس کار خیر میں شریک ہو تاکہ ہمارے اس ملک کی محبت، ہمارے اس ملک کی مٹی کی مٹھاس اور آپسی اتحاد و اتفاق، قومی یکجہتی، مذہبی رواداری اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی جو اسلاف کرام نے بنیاد ڈالی تھی، ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اس بنیاد کو باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھ۔